بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام چانسلر جناح یونیورسٹی وجیہ الدین بھائی اور وائس چانسلر محترم نعیم فاروقی بھائی، آپ کے فیکلٹی کے اور مختلف شعبوں کے اساتذہ کرام اور سربراہان کرام، اور جناح یونیورسٹی کی بہت ہی پیاری پیاری بیٹیوں، طالبات، میری بہنوں، اور صرف ایک کے علاوہ باقی کو میں، کیونکہ میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو باقی بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں، لیکن اس کو مجھے ایکسکلوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری چیزوں پر سوال آ جاتا ہے پھر۔ تو آپ تمام بیٹیوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے، اکرم خاتون صاحبہ جو کہ فرسٹ ویمن بینک کی پہلی چیف ایگزیکٹو تھی، وہ بھی یہاں موجود ہیں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ اے خدا میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اے خدا میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ پاکستان پاکستان سب سے پہلے تو 78ویں یوم آزادی، جو کہ ہم شایانہ شان طریقے سے انشاءاللہ کل منائیں گے، یہ 78واں ماہ آزادی ہے، اور یہ اور زیادہ جذبے اور ولولے سے منایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ میری ساری بیٹیاں، یہ طالبات، یہ اساتذہ، مہمانان گرامی سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آبرومندی کے ساتھ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں کامیاب کیا، اور ہمارے دشمن کا یہ متھ، یہ برج پارا پارا ہوا گر گیا کہ اسے یہ زوم تھا کہ وہ طاقت میں، عسکریت میں، اسلحے میں اپنی عسکری طاقت ہم سے 10 گنا زیادہ رکھتا تھا، اور شاید ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس، کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ شاید اس لیے بھارت کسی لڑائی کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے، یہ ہمارا دفاع ہے۔ لیکن اگر پاکستان تیار ہو کسی روایتی جنگ کے لیے، کسی کنونشنل وار کے لیے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہیجمنی تھی، یہ اجارہ داری تھی، یہ زوم تھا، یہ غرور تھا، یہ گھمنڈ تھا۔ 6 تاریخ کو رات کی تاریکی میں حملہ ہوتا ہے، اور اسی دن ہمارے بیٹے سرحد پار کیے بغیر 6 طیاروں کو مار گراتے ہیں، انہی کی سرحد میں مار گراتے ہیں، اپنی سرحد میں انہیں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو پوری دنیا نے انڈورس کیا ہے، پوری دنیا نے اس کی تائید کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں آبرومندی کے ساتھ فتح یاب کیا، کامیاب کیا۔ پھر 7 کو بھی وہ باز نہیں ہے، 8، 9، لیکن ہمارے یہاں سے کسی جنرل نے کہا تھا ناؤ ویٹ فار آر رسپانس، اور پھر 100 سونار کی ایک نیلے پہ، دہلا نہیں تھا، نیلے پہ 20واں تھا۔ یہ محاورے سارے نیکسٹ لیول پر چلے گئے۔ نیلے پر 20واں، 100 سونار کی ایک لوہار کی، ایسا کرارا جواب دیا، ایسا دن میں تارے دکھا دیے، پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آج ہمارے گرین پاسپورٹ کی جو قدر و قیمت ہے
وہ کئی گنا اللہ کے فضل و کرم سے اوپر گئی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اس کے جتنا بھی سرو سجود ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. تو سب سے پہلے تو مارکہ حق میں تاریخی فقید المثال کامیابی حاصل کرنے پر اور جس طرح پوری عوام پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر انہوں نے جس طرح دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی اور یہ ثابت کیا کہ ہمیں ہلکا نہ لو. پاکستان is a country to reckon with. پاکستانی نیشن is a nation to reckon with. ہمیں ہلکا نہ لو، ہمیں چارہ نہ سمجھو، آسان چارہ نہ سمجھو، ہمیں حلوہ سمجھ کر کھانے کی تیاری نہ کرو، اور آئندہ کوئی ایسا اقدام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو. میرے خیال میں تاریخ کا یہ ایک باب مکمل ہوا. مارکہ حق میں اللہ نے ہمیں فتح یاب اور کامیاب کیا، اور آج یہ 78واں یوم آزادی ہم ایک نئے جذبے اور ولولے سے منا رہے ہیں. میری ساری بیٹیوں، طالبات، اساتذہ کرام کو اور آپ کی وساطت سے، جناح یونیورسٹی کی وساطت سے، یہاں کی فضاؤں کی وساطت سے، ہم تمام اہل وطن کو، ہم تمام افواج پاکستان کے سربراہان کو، اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، انہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، تمام صوبائی حکومتوں، ان کے وزراء اعلیٰ اور گورنر، اور تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے اکابرین کو دل کی گہرائی سے 78ویں یوم آزادی اور 78ویں ماہ آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. مبارک مبارک مبارک. یہ دوسرا باب مکمل ہوا. پہلا باب مارکہ حق، دوسرا باب 78واں یوم آزادی اور اس کی مبارکباد. اب آتا ہے تیسرا باب. یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اصل آزمائش تو ہماری اب شروع ہوئی ہے. اللہ نے جو ہمیں عزت اور تکریم عطا کی، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے. آئندہ اپنی یکجہتی کو قائم رکھنا ہے. یہ ون ٹائم نہیں ہونی چاہیے. فائر فائٹنگ، ہم وی آر ویری گڈ ایٹ ٹریٹنگ اینی چیلنج دیٹ کمز اسپنٹینیسلی اناناؤنسڈ. ایک شوق آتا ہے، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے سپلٹ ہوتے ہیں، فریگمنٹ ہوتے ہیں. اور 78 سال سے پاکستان کی نرگس اپنی بے نوری پہ رو رہی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پہ پیدا، تو یہ نرگس رو رہی ہے 78 سالوں سے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پہ پیدا. تو آج 10 مئی کو اگر یہ دیداور پیدا ہوا، انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہم نے صبح کی روشنی میں، صبح سویرے علل صبح اس کا جواب دیا. یہ بھی ہمارا اسٹائل منفرد تھا. اللہ تعالیٰ یہ اسٹائل قائم رکھے. پہلے اس موذی دشمن، وہ مودی دشمن اور بھارتی دشمن سے مقابلہ تھا، اب ہمارا مقابلہ ان کی پراکسی سے ہے. ان کے جو یہاں پر نمائندے ہیں، جو ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو مختلف شکلوں میں ہیں، بھوک، افلاس، جہالت، بیماری، غربت، بے روزگاری، اب ہمارا بڑا دشمن یہ ہے. ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے. مارکہ حق جیت لیا، اب مارکہ معیشت ہونا چاہیے. اور جناح یونیورسٹی کے اس لان سے، اس گراؤنڈ سے زیادہ بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو آج ویسے بھی عملی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کو یہاں پر اتار دیا تھا، ان کے ساتھ لیاقت علی خان کو بھی اتارا تھا، افواج پاکستان کو بھی اتارا تھا، اور ہم نے بھی یہ طے کیا ہے کہ ہماری تمام افواج، چاہے بری اور زمینی ہو، بحری یا سمندری ہو، فضائی یا ہوائی ہو، ان تینوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. ہم جشن آزادی بنا رہے ہیں، اور کراچی سے زیادہ بہتر جگہ
کون سی ہو سکتی ہے جہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے؟ اردو، مارواڑی، گجراتی، میمن، سندھی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، پشتو، ہر زبان بولنے والا پاکستانی کراچی میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو آپ نے اتنا بڑا قافلہ یہاں پر دکھایا تھا جو ہجرت کر کے آئے تھے کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے. تو یہ ہماری تاریخ ہے، یہ جناح یونیورسٹی کی تاریخ ہے، یہ الحاج ریاض الدین مرحوم میرے بھائی، میرے بڑے، یہ ان کی تاریخ ہے، ان کی تحریک ہے جو انہوں نے یہاں پر لا کر ہمارے ہاتھ میں اس کا بینر دیا ہے. ہمیں یہاں سے آگے لے جانا ہے. اتنا بڑا کام جناح یونیورسٹی کا وجیہ الدین بھائی میرے خیال میں ایک معجزے سے کم نہیں ہے. تھوڑا سا صوبائی اسمبلی کو آپ کی آواز پر لبیک کہنے میں وقت لگا، لیکن 98 میں یہ مادر علمی، یہ الما میٹر میری بیٹیوں کے لیے ایک صاحبان، ان کے لیے ایک ہمت، حوصلہ، ایک عزم آپ نے دیا ہے. انہیں مستقبل کا ایک چراغ دیا ہے اور وہ اپنا راستہ بنا سکتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں. اور یہ میری بیٹیاں، مجھے یقین ہے تھوڑے سے میرے بیٹے یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان تک بات جائے گی کہ وہ تھوڑا سا پڑھائی میں کمزور ہیں. ان بیٹیوں کے بھائی جو ہمارے بیٹے ہیں وہ تھوڑا کمزور ہیں. ان بیٹیوں سے میں کہتا ہوں کہ ذرا اپنے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں پر بھی تھوڑا سا اپنا پریشر رکھیں، تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو کر انہیں بھی واسطہ دے کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا 9th کلاس میں کسی ٹیچر نے تمہیں غلط پٹی پڑھا دی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹوں کی 9th کلاس کی ٹیچر نے یہ محاورہ انہیں پڑھا دیا کہ بیہائنڈ ایوری مین، بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک بیٹی، ایک بہن، ایک ماں، ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو بیٹی، ماں، بہن کو تو بھول گئے. انہوں نے کہا کتابوں کو کرو بند، ارے پڑھنا لکھنا کیا، اس عورت کو ڈھونڈو جو میری کامیابی کی ضمانت ہے. تو جناح یونیورسٹی میں کلاسز ہو رہی ہیں، اٹینڈنس 100% ہے، لائبریری میں بیٹیاں ہیں، گھر میں پڑھ رہی ہیں. بیٹے چائے خانوں اور قہوہ خانوں پر رات کو اپنا وقت برباد کریں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا انہیں سدھارنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں بیٹیاں خوش ہو رہی ہیں اور میرے خیال میں جن کے ساتھ اتنی بیٹیوں کی دعائیں ہوں، جنہوں نے اتنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہو، طالبات کو، میرے خیال میں آج نہیں اعلان ہونا ہو وجیہ الدین بھائی آپ کے نام کا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 14 اگست کو نام کا اعلان ہوتا ہے تمغہ امتیاز کے لیے، لیکن 23 مارچ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے نام کا کل اعلان ہو یا نہ ہو، جناح یونیورسٹی کے لیے ایک تمغہ امتیاز انشاءاللہ تعالی میں اور گورنر سے انشاءاللہ تعالی لا کر دیں گے. کیونکہ ابھی تو پائلٹ کا وہ اسکواڈرن اڑا ہے جو میرے بیٹوں کا ہے. ابھی میری بیٹیاں بھی پائلٹ بن رہی ہیں، طالبات بھی پائلٹ بن رہی ہیں. اور ابھی اتنی مونچھوں والوں کو 2019 میں لائی تھی نا، پورا اسکواڈرن اتنی بڑی بڑی مونچھوں والوں کو لا کر انشاءاللہ تعالی یہاں لائیں گے. پورے کنٹینر چائے کے ان کے ساتھ بھجوائیں گے انشاءاللہ تعالی. مطلب ہم کسی سے کم نہیں ہیں. روایتی جنگ ہو، ایٹمی جنگ تو اللہ کرے کہ اب اس صفحے ہستی پر اس دنیا میں نہ ہو. اس کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں محنت اور کام، اور ان کو بھی عقل دینی چاہیے. ارے دنیا میں یہ کامیابی روایتی جنگ کی نہیں ہے. وہ جنہوں نے سیز فائر کرایا، سیز فائر کا دعویٰ کیا، وہ ابھی بھی انہیں تھپیڑے لگا رہے ہیں. پہلے 10 مئی کو کہا سیز فائر تو جنگ بندی ہو گئی، پھر 12 گھنٹے کے بعد کہا کہ ہم
تیار ہیں، اگر پاکستان و بھارت تیار ہو تو ہم کشمیر کے مسئلے پر بھی ثالثی کرانے کے لیے، اگر انشاءاللہ تعالی بات اس طرف جاتی ہے اور یہ ماحول بنا ہے، ہم یکجا رہتے ہیں، پوری دنیا کے ہر میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک ویب 3، میٹاورس، بلاک چین، اگر اس سارے شعبے میں ہم اپنی ایکسلنس کو ثابت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے مین پاور کا مقابلہ کرتے ہیں تو یقین جانیں یہ مستقل کشمیر کے مسئلے کا حل بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ 78واں یوم آزادی ہے، اگلا 79واں ہوگا اور اس کے بعد 80واں۔ مجھے یقین ہے کہ اگلے 1 یا 2 سالوں کے اندر اللہ نے چاہا اس ریجن میں سرمایہ کاری ہوگی، اس ریجن میں خوشحالی آئے گی۔ پاکستان عالمی معیشت کے مرکزی ادارے میں چلا گیا ہے، اب کراچی کو بھی پاکستان کے قومی ادارے میں آنا چاہیے، اور یہ جناح یونیورسٹی کی بیٹیاں، کراچی کی بیٹیاں انشاءاللہ تعالی اس بات کو ممکن بنائیں گی کہ اب کراچی بھی پاکستان کے قومی ادارے میں آئے۔ اور یہاں پر بھی ہم نے بے اختیار ہونے کے باوجود بھی 17 سالوں سے پانی کے ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا۔ K4 پر کام شروع کیا، آخری پانی 10 کروڑ گیلن K2 میری وزارت اور میئرشپ میں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی کی میئرشپ میں 10 کروڑ گیلن پانی K3 اور آیا، اور اب 26 کروڑ گیلن پانی 14 سالوں سے جس پر کوئی کام نہیں ہوا صوبائی سطح پر، ہم نے وفاق کو دیا، وابڈا کو دیا، 72% اس پر کام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ 2026 دسمبر میں یہ 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کراچی کو ملے گا۔ ان اشعار سے بھی چھٹکارا ملے گا کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو۔ ہم نے 4 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ تو میرے خیال میں اب شہر کا جو حال ہے وہ میں 2 مصروں میں 2 اشعار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے شہر کا شمار بدترین میں ہے، انفارچونیٹلی میرے شہر کا شمار بدترین میں ہے، صرف یہ سر ہی سلامت ہے، دھڑ زمین میں ہے۔ میرے شہر کا شمار بدترین میں ہے، صرف یہ سر ہی سلامت ہے، دھڑ زمین میں ہے۔ اسی لیے تو اور زیادہ کماتا ہوں، اسی لیے تو اور زیادہ کماتا ہوں کہ انہیں بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہیں۔ بس نظر رکھنی ہے جو آستین میں ہے، بھلے انہیں پالیں، انہیں بھی کھلائیں، لیکن ان پہ نظر رکھنی ہے، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ وہ کسی بھی وقت ہماری یکجہتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو کہہ دیں بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، بس اب ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اپنے راستے پہ جانا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ جو اگر ہر بھونکنے والے کے اوپر ہم بھی پتھر اٹھا لیں گے تو بھونکنے والا تو بند نہیں ہوگا، راستے میں آئیں گے، لیکن ہمیں اپنا راستہ لینا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں فوکس رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں یہ بھی فکر ہے یہ 5-5 ہزار بیٹیاں جب فارغ التحصیل ہوں گی، عملی میدان میں آئیں گی، پروفیشنل پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گی، تو ان کے لیے روزگار ہوگا نہیں ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے، اچھے نصیبوں کے ساتھ اچھے لڑکے بھی آئیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی آمین۔ دیکھیں میری ایک بیٹی نے وہاں سے کہا آمین، تو انشاءاللہ تعالی یہ مرحلہ بھی ہم طے کریں گے، اور اگر وہاں جا کر سسرال میں کوئی مسئلہ ہو اور کوئی پرابلم ہو تو بھائی بتا دیجئے گا کہ گورنر کامران ٹیسوری ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اتنا بتانا کافی ہے۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی نیا ماحول ہے، نند کیسی ہوگی، دیور جیٹ کیسے ہوں گے، جیٹھانی دیورانی ساس کیسی ہوگی، مطلب ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کانفیڈنس سے اپنی تعلیم کو لے کر، اپنے گھر کی تربیت کو لے کر جائیں گی انشاءاللہ تعالی یہ بیٹیاں، اور یہ دعا نہیں کریں گی
جو میں نے اکثر دبے دبے لفظوں میں رخصتی کے وقت سنا ہے کہ ربا یا تے سس چنگی ہوئے، ربا یا تے سس چنگی ہوئے یا پھر اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوئے. یہ دعا نہیں کرنی میرے خیال میں. ہم آگے بڑھیں. اور گورنر صاحب نے آخری بات کر دوں، دیکھیں یہ جو فائر ورکس کل ہوا ہسٹوریکل 70 منٹس ہم نے دنیا کا ریکارڈ توڑا ہے کل جو رات کو ہوا ہے. پھر عاطف اسلم آیا تھا، علی ظفر آیا تھا اور راحت فتح علی خان آیا تھا. یہ سارے ہمارے فن پارے. اب انہیں انڈیا میں کام نہیں مل رہا ہے تو ہم نے کہا یہاں اچھی بہترین. جب یہ جنا مووی بنی تھی تو دیکھیں اب کس قدر لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا. ایسی موویاں بنانی ہے. صرف کیا میرا سلطان، اڑتو گرل صرف وہی ڈرامے دیکھنے ہیں یا اپنی تاریخ کے بھی ڈرامے بنانے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو، جو 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا. آزادی کی قدر اور قیمت انہیں ہوتی ہے جو اپنی قربانیاں اور شہداء کا پاس کریں، انہیں خراج عقیدت پیش کریں. جہاں ہم نے کہا یوم آزادی مبارک، جشن آزادی مبارک، ایام آزادی، ماہ آزادی مبارک، تو پھر ہم اپنے ان 20 لاکھ شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے قربانیاں پاکستان کے قیام کے لیے. حاجی ریاض الدین صاحب کے جو ساتھ تھے جنہوں نے قربانیاں اس وقت دی، پھر اس کے بعد سے جنہوں نے دی، مشرقی پاکستان میں دی، تمام تحریکوں میں دی. ہم تمام شہداء کو اور جو 10 مئی تک بھی شہید ہوئے ہم انہیں بھی سلام تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس لیتے. سب کو کہنے کے بعد میں صرف یہی کہوں گا، آخر میں 1-2 اشعار اور پڑھ لیتا ہوں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ بتائیں کوئی پسند کا آپ کا شعر پڑھوں یا کوئی بھی پڑھ دوں؟ میں کیا کروں؟ ہے ہاں بچا کے رکھوں تو 2 تو پڑھ دوں. ڈسکریمنیشن پر ختم. فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے. اب اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا، اب اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا انشاءاللہ.